بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد محمد بن قاسم کو حجاج بن یوسف نے شیراز کا حاکم مقرر کیا اور ایک والی اور حاکم کی حیثیت سے محمد بن قاسم نے نہایت عمدگی اور عدل و انصاف سے حکومت کی۔ اسے جو ماہانہ روزینہ ملتا تھا اس میں سے وہ کافی رقم بچا کر تبلیغ اسلام پر خرچ کیا کرتا تھا اور اپنی فرصت کے اوقات میں لوگوں کے سامنے اسلامی موضوعات پر تقریریں کیا کرتا تھا جنہیں عوام بڑے ذوق و شوق سے سنتے تھے۔ محمد بن قاسم کے خلوص اور ایمانی قوت کے اس دور کے جلیل القدر علماء بھی تعریف کیا کرتے تھے۔ جس زمانے میں حجاج بن یوسف نے ایک بار پھر سندھ پر حملہ آور ہونے کا پختہ ارادہ کیا، اس وقت محمد بن قاسم ایران میں مقیم تھا اور اس قیام کے دوران حجاج بن یوسف نے اسے حکم دے رکھا تھا کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آئے اور رے شہر کو فتح کرے۔ جس وقت حجاج بن یوسف کے حکم کے مطابق محمد بن قاسم رے شہر کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا، راستے میں اسے حجاج بن یوسف کا قاصد ملا، جس نے حجاج بن یوسف کا خط پیش کیا اور اس خط میں حجاج بن یوسف نے لکھا تھا کہ رے شہر کی طرف اپنی پیش قدمی روک دو اور سندھ پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ واپس شیراز جاؤ اور وہاں رک کر اس لشکر کا انتظار کرو جو میں تمہاری طرف بھیجوں گا، اور اسے لے کر تم سندھ پر حملہ آور ہونا۔ حجاج بن یوسف نے 6000 کا ایک بہترین لشکر تیار کیا۔ سفر کے لیے 6000 کے اس لشکر کو اس نے 6000 تیز رفتار اونٹ سوار کے بوجھ لادنے اور ضرورت کا سامان اٹھانے کے لیے کئی ہزار اونٹ مزید ان کے ساتھ کر دیے۔ اس کے علاوہ بھی اس نے لشکر کو جس سامان کی ضرورت تھی وہ مہیا کیا، یہاں تک کہ سوئی دھاگے تک کا بھی اس نے ہر لشکری کے لیے اہتمام کیا تھا۔ اس نے لشکر کے لیے خوراک کا اس حد تک انتظام کیا کہ عرب چونکہ سرکے کو بہت شوق سے کھاتے تھے، اس نے روئی سرکے میں بھگو کر سائے میں خشک کی، پھر اس روئی کے گٹھے بنوا کر جہاز میں روانہ کی تاکہ جب لشکر کو سرکے کی ضرورت ہو تو وہ روئی تر کر کے اس کو چھان لیا جائے اور لشکریوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ عام رسد کے سامان کے ساتھ حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کے لیے 30,000 دینار کی ایک رقم بھی مہیا کی۔ لشکر کو خشکی کے راستے روانہ کرنے کے علاوہ حجاج بن یوسف نے ضرورت کا سامان اور کچھ لشکری بحری جہازوں میں لاد کر سمندر کے راستے روانہ کیے۔ ان جہازوں کے اندر بڑی بڑی منجنیق تھی جس سے دشمن کے قلعوں اور فیصلوں پر سنگباری کر کے اپنے لیے فوائد حاصل کیے جا سکتے تھے۔ بہرحال حجاج بن یوسف کا مہیا کردہ لشکر شیراز پہنچا۔